میری امی کے ساتھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یو ایس میں ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے اور بہت اچھے بھی ہے۔ ایک چیز کا نہیں پتا تھا جو مجھے کافی شوق لگا تھا۔ جسٹ مائی ایکسپیرینس جسٹ ان فلوریڈا بٹ آئی ول شیئر اٹ ود یو گائز۔ آپ لوگوں کو شاید بہت دفعہ بتایا کہ 2024 کے اینڈ میں آئی واز ڈائگنوزڈ ود 3 ڈفرنٹ کنڈیشنز، جیسے ایک جو تھی وہ کافی میجر تھی اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ مجھے رائٹ اوے ایک اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ تو سن کے ہی آئی واز لائک اے لٹل بٹ شاکڈ۔ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ۔ میں نے ملینس ٹائم بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اچھا یہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن آف کورس زندگی اللہ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے اور ہر چیز کا اللہ کا شکر ہے۔ little bit scared کیونکہ جو کنڈیشن مجھے ہوئی تھی میں نے موویز میں وہ دیکھا تھا اینڈ موویز میں نا ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ بیک ٹو دا پوائنٹ، جب میں نے اسپیشلسٹ کو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، انہوں نے مجھے اپوائنٹمنٹس دی لیکن ایک سال بعد کی۔ I was like what in the world 30 اسپیشلسٹ کو کال کی تھی فلوریڈا کے اسٹیٹ میں، ساؤتھ فلوریڈا میں۔ ان سب نے مجھے یہ کہا تھا کہ 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، 1 سال بعد کی اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے۔ بہت ہوا کہ اتنی ایمرجنسی میں بھی یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ really down and sad، لیکن اللہ پہ بہت بھروسہ ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے ایک بہت خوشخبری سنائی اس ٹائم کہ میری امی مجھ سے ملنے آ رہی تھی۔ ادھر جب میں ایئرپورٹ میں جا رہی تھی میرا دل اتنا دھڑکتا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ باہر آ جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کو اتنے سالوں بعد دیکھتے ہیں نا، ایک بہت ایموشنل اور بہت ڈفرینٹ اسٹیٹ آف فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی۔ آئی کی ناٹ ایون ڈسکرائب رائٹ ناؤ کہ آپ دیکھتے ہو ان کو کہ اچھا اتنے سالوں میں اچھا آپ بڑے ہو گئے ہو اور ان کی ایج ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے میں اس لیے بھی ایموشنل تھی کیونکہ میری امی جو تھی ان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ہفتے پہلے آنے سے۔ ان کے جو پاؤں تھا وہ فریکچر ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اتنی تکلیفوں سے سفر کاٹ کے میرے لیے آئی، مجھ سے ملنے آئی تاکہ میری بیٹی از گوئنگ تھرو اے لاٹ اینڈ شی وانٹڈ ٹو بی دیئر فار می۔ ماں باپ کا پیار دیکھیں یار کتنا ہوتا ہے۔ اللہ سب کے پیرنٹس کو زندگی اور صحت دے آنے سے نا میں بہت زیادہ حوصلہ مجھے ہو گیا تھا۔ آئی واز ریئلی ہیپی۔ اللہ سے اتنی دعائیں کرنے کے بعد ایک دن مجھے کال آئی ڈاکٹر کلینک سے کہ ہمارے ایک پیشنٹ نے کینسل کر دی ہے تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اسپاٹ ہے، فوراً چلیں گے۔ اٹ واز ان ڈفرنٹ سٹی بٹ وٹ ایور، اٹ واز ان ویسٹ پام بیچ۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ویسٹ پام بیچ۔ مجھے تھوڑا سا شاکنگ لگا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا یو ایس میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میرے کیس میں ہو، فلوریڈا میں ہو، ایسا کچھ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی۔ آئی لرن سم تھنگ فرام اٹ۔ فرسٹ آئی واز لائک کمپلیننگ ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ مائی مم اینڈ مائی فیملی کہ دیکھیں اس طرح ہے، یہ فلاں فلاں۔ ہم پاکستان میں نا بہت یوز ٹو ہیں، ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے ڈاکٹر کو کال کی، اگلے دن آپ کی اپوائنٹمنٹ، بلڈ ٹیسٹ دی ہے، شام کو آپ کی رپورٹ آئی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی اپوائنٹمنٹ رکھی ہے آپ کو مہینے بعد کی ملی، 3 مہینے بعد کی۔ ہمارے ملکوں میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں، لیکن یہ چیز ایک بہت بڑی لگژری ہے اور اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے الحمدللہ۔ اینی ویز بیک ٹو جو چیز میں نے سیکھی تھی وہ یہ تھی، ملک میں آپ رہ رہے نا، آف کورس آپ کو اس ملک کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لائف میں جب اس طرح کی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، اس ٹائم پہ ہم لوگ وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جس چیز کی ہمیں عادت ہوتی ہے۔ ہم آلریڈی بہت چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم مینٹلی تھوڑا ویک ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں۔ یہ سب نوٹ کرنے کے ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے اور کیا کیا مسئلے ہیں، ہمیں یہ دینا چاہیے ہمارے پاس کیا کیا ہے اور کیا کیا آسانی ہے۔ اس طرح سے ہم مینٹلی اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھایا آئی لیو ہیئر الحمدللہ اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو لرن اسٹیج آف لائف میں نے اس ملک کے حساب سے کیسے چلنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر لحاظ میں گائیڈ کیا اور پھر میں نے اس چیز سے گو تھرو کیا۔